السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلتھ از اے تھاؤزنڈ بلیسنگ۔ آج ہم حکیم صاحب سے کویشچنس کریں گے کہ جاپانیز فروٹس آفر نیمورس بینیفٹس فار اوور آل ہیلتھ، ویلنس اینڈ کلنری ڈیلائٹس۔ یہ فروٹس جو جاپانی فروٹ ہے اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، کس لحاظ سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور یہ کن بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ تو آیا ہم حکیم صاحب سے کویشچنس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حکیم صاحب؟ اللہ پاک کا اچھا حکیم صاحب، میرا آپ سے کویشچن ہے کہ جاپانی پھل کیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جاپانی پھل ایک مجموعی صحت اور تندرست والا پھل ہے جو عام طور پر اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور جسم کے خونیوں کو پہنچنے والے نقصانات سے بچاتا ہے، اور سردیوں کا ایک لذیذ اور قوت بخش پھل ہے، طاقت بھی دیتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، جاپانی پھل میں صحت کے فوائد کیا ہیں، یہ بیان فرما دیں۔ صحت کے فوائد میں اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ سوزش کی خصوصیات، بیماری کے خطرات کو کم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو بڑھاتا ہے، وٹامنز اے اور ای اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہاضمہ، صحت کی حفاظت کرتا ہے، فائبر ہوتا ہے اس میں، اور کینسر کے خلاف اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ صحت مند جلد اور بالوں کو فروغ دیتا ہے، جلد اور بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ وٹامن ای اور سی بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آنکھوں کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو منظم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہے، اینٹی ایجنگ خصوصیات ہوتی ہیں اس میں، اور ہڈیوں کی صحت کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اس میں کیلشیم اور وٹامن کے بھی ہوتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، جاپانی پھل کے غذائی فوائد بھی بیان کر دیں۔ اس کے غذائی فوائد کون سے ہیں؟ اس میں غذائی فوائد یہ ہے کہ اس میں بھرپور وٹامنز ہوتے ہیں، جس میں وٹامن اے ہے، سی ہے، ای ہے، کے ہے، وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، معدنیات ہوتے ہیں، اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اینٹی شوگر خصوصیات ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ۔ تو یہ اس کے غذائی فوائد ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، جاپانی پھل کو کھانے کے فوائد بیان کر دیں تو کھانے کے کون سے فوائد ہیں؟ کھانے کے فوائد یہ ہے کہ یہ منفرد ذائقے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کھانا پکانا، بیکنگ، جوسنگ وغیرہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ رنگین بصری طور پر دلکش ہوتا ہے، عام طور پر بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں، عورتیں بالخصوص اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے کھانے میں۔ اچھا حکیم صاحب، جاپانی پھل کے کھانے سے جذباتی اور ذہنی ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی بیان کروا دیں۔ جذباتی اور ذہنی فوائد میں یہ ہے کہ بھئی تناؤ سے نجات ہوتا ہے، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے لیے بہت ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوشبو کا علاج بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں، اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی اور سیروٹین وغیرہ ہوتا ہے، آرام کو فروغ دیتا ہے، توجہ اور ارتکاز کو بہتر کرتا ہے، ذہن سازی کی ہمیات کو بہتر کرتا ہے۔ سب جاپانی پھل کے فوائد بیان فرما دیں کہ اس کے کون کون سے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ وزن کو کم کرتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے، تو 168 گرام کے درمیان سائز اس کے پھل میں صرف اور صرف 31 گرام، مثلا ایک کپ پھل ہے اس کا گرام وزن تقریباً 168 گرام ہے، 68 گرام ہے، تو اس میں 31 گرام کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں، اس میں فیٹس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ پھل وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگوں کو بھرپور صحت مند ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے وہ جاپانی پھل کھائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نظام ہضم میں بہتری کرتا ہے۔ جاپانی پھل میں موجود فائبر ہاضمے میں بہتری کرتا ہے اور ہاضمے کو پروسیس کرتے ہیں، جن لوگوں کو قبض کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے ان کے لیے یہ جاپانی پھل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ جگر کے مسائل کا شکار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، پانی کی شکایت کو دور کرتا ہے، پیشاب آور بھی ہے، جو لوگوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پیشاب نہیں آتا یا جل کر آتا ہے، ان کے لیے جاپانی پھل بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند دل کے لیے اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والے دل کے مسائل سے بچاتا ہے، نقصانات سے بچاتا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اکثر دل کے کارڈیز بند ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی پھل کینسر سے بچاؤ کا اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ پھل فری ریڈیکل کو ختم کرتا ہے، جو سیلز کو نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ جاپانی پھل میں موجود وٹامن اے اور اینٹی آکسیڈنٹ سے مقابلے کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ بڑھتی عمر کے اثرات کو روکنے کے لیے
اس میں اینٹی ایجنگ خصوصیات موجود ہوتی ہیں. اس کا باقاعدہ استعمال جلد کو جوان رکھتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے. جلد میں فری ریڈیکلز کا افزائش کو روکتا ہے اور جلد پر بڑھتی عمر کے اثرات کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے، ظاہر نہیں کرتا. صحت مند بالوں کے لیے اس میں موجود وٹامن اے، بی اور سی بالوں کی نوشما کے لیے بہترین ذریعہ ہے. سب اس کے ظاہر ہے اس فوائد بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے نا. تو جاپانی پھل کو کھانے کی احتیاط بھی بیان فرما دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کون سے شخص اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کتنا استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے شخص اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جاپانی پھل شوگر کے مریضوں کے لیے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. جیسے شوگر ہے، شوگر کے مریضوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ ایک وقت میں ایک چھوٹا سا جاپانی پھل تو کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کھائیں گے تو ان کی شوگر اپ ہو جائے گی. زیادہ مقدار میں کھانے سے اس کے فوائد کے مقابلے میں آپ ہونے والے نقصانات سے بڑھ جاتے ہیں. اس میں پھل میں فائبر اچھی مقدار میں ہوتا ہے، کافی زیادہ فائدہ، کافی زیادہ مقدار، جو آپ کے بلڈ گلوکوز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھائیں تو اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس آپ کے بدن میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں، لیکوریا رہتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، وہ بھی یہ کھا سکتی ہیں. آج ہماری ویڈیوز کیسی لگے؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں.